برموڈا ٹرائنگل میں تو کہتے ہیں 100 کے حساب سے جہاز جو ہے وہاں جا کر گم ہو چکے ہیں. کہتے ہیں شیطان کی تکون، اس جگہ ان ہزاروں لوگوں کو ڈبو کے مار دیا گیا. ایسا لگ رہا ہے وہاں پہ کوئی ایسی مخلوقات ہیں جو انسانوں کو لے جاتی ہیں. اصل میں وہی جگہ ہے جہاں سے دجال نے آنا ہے. جو سنگرز ہوتے ہیں کنسرٹ میں یہ ٹرائنگل کا نشان بناتے ہیں. خلائی مخلوق وہاں سے نکل کے نا برموڈا آئلینڈ میں وہ ہوتی ہے اور وہ اپنی ایکٹیویٹی کرتی ہے. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج کے پوڈ کاسٹ میں سعدیہ سہیل رانا سے ہم نے پوچھا کہ برموڈا ٹرائنگل کو شیطانی ٹرائیکون کیوں کہا جاتا ہے. اس ٹرائنگل میں غائب ہونے والے ہزاروں انسانوں کے پیچھے کیا ایلینز کا ہاتھ ہے یا اس کا تعلق دجال سے ہے؟ تو یہ سب جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. سعدیہ آپا، لاسٹ ٹائم جو ایپیسوڈ تھا اس میں آپ نے بہت ہی بڑی ریئل لائف مسٹری ہمارے ساتھ شیئر کی تھی. آج کے ایپیسوڈ میں آپ کیا شیئر کرنے والی ہیں؟ جی، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا جو برموڈا ٹرائی اینگل ہے اس کی مسٹری، اس کے حوالے سے جتنی کہانیاں اور جتنی لوگوں کے اس کے حوالے سے نظریات ہیں یا جو اس کو کیا قرار دیتے ہیں، تو اس پہ مجھے تھوڑا تحقیق کرنے کا موقع ملا اور اس پہ میں نے ورکنگ کی کہ بھی کہیں سنی باتیں کون سی تھیں، پریکٹیکلی جو لوگوں نے اس پہ کام کیا وہ کیا تھا. آج میں نے کہا اس کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے ہم پروگرام کریں. جن بھوت تو کافی ہوتے رہتے ہیں، اس کی بھی پرسراریت اپنی جگہ بہت لیکن یہ بھی ایک سپر نیچرل فینومینا ہی ہے. کوئی لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا تھا کہ چائنا کا ایک جہاز آسمان میں کہیں غائب ہو گیا اور برموڈا ٹرائنگل میں تو کہتے ہیں 100 کے حساب سے جہاز جو ہے وہاں جا کر گم ہو چکے ہیں جن کا نام و نشان بھی نہیں ابھی تک معلوم ہو سکا. نہ صرف مطلب بحری جہاز، اس پہ طیارے بھی اس میں غائب ہوئے ہیں اور صرف ایک طیارہ ایسا ہے جس کا پائلٹ حیات ہے آج کی ڈیٹ تک، اور اس نے کچھ اس کی حوالے سے مسٹریز جو ڈسکس کی وہ پتہ اس سے کافی انفارمیشن ملی اس کے حوالے سے. اچھا، لیکن یہ برموڈا ٹرائنگل ہے کیا؟ سب سے پہلے یہ بتایا آڈینس کی گائیڈنس کے لیے. اس کو ٹرائنگل اس لیے کہتے ہیں، ایک تو یہ پہلے بتاؤں، امریکن جو ریاست ہے فلوریڈا، اس کے ساحل کے قریب یہ واقع ہے اور اسے بحیرہ اوقیانوس جو ہے ہمارا، اس کے مغربی حصے میں ایک اس کے 3 اینگل ہے، بالکل ٹرائی اینگل ہے یہ بنا ہوا باقاعدہ، اور اس میں جو ایک اینگل کی جو ایک سائڈ ہے وہ 1000 میل کے برابر ہے اور دوسری بھی 1000 میل پہ محیط ہے اور تیسری بھی. اور مطلب ایک ٹرائی اینگل جو ہے ایک تو برموڈا کہلاتا ہے، دوسرا اینگل اس کا فلوریڈا ہے اور پھر تیسرا اینگل جو ہے پورٹو ریکو ہے. تو یہ 3 اینگل جن کے یہ 3 نام ہیں، اس کو تینوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں برموڈا آئلینڈ، اور اس کو برموڈا ٹرائی اینگل جو اصل نام، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے جسے کہتے ہیں شیطان کی تکون، شیطانی تکون. واقعی ہاں، اس سے کیونکہ اس طرح کی چیزیں بھی وابستہ ہیں، وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی 1 by 1. اچھا، میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ 1492 میں اس کو کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا تھا، مطلب جس سے بعد یہ بہت زیادہ پاپولر ہوا یا اس کے حوالے سے بات ہوئی. موجود تو یہ شاید ہمیشہ سے تھا. اس کا کیا ہوا کہ جب یہ اس برموڈا کے پاس پہنچا تو اس کا جو کمپس، جو قطب نما جس کو جو ڈائریکشن بتاتا ہے، جب وہ اس کا نا وہ بالکل دیوانوں کی طرح ادھر ادھر ہلنے لگا اور وہ حیران ہوا کہ یہ کیا، ابھی وہ اس سے کم از کم 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. تو اس کا کمپس جو ہے وہ اس نے اندازہ لگایا کہ یہاں کچھ ایسی چیز ہے کہ مجھے آگے نہیں جانا چاہیے، اور اس نے عقل مندی کر کے وہاں سے اپنا راستہ بدل لیا اور واپسی کی طرف کا سفر کیا، تو جس سے لیکن یہ ہائی لائٹ ہوا کافی. اچھا، اور اس کے بعد کیا ہوا جناب، یہاں پہ ایک اس کے واقعے کے بعد یہ چیز لوگوں کی نالج میں آئی اور لوگوں کو پتہ چلا اس حوالے سے، اور اس پہ اب مختلف آراء، مختلف چیزیں، مطلب اس سے ہٹ کر میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا اور اس کو یہ بھی تحقیق کی کہ جو عالمی جنگ تھی فرسٹ ورلڈ وار، اس کے بعد کوئی کم از کم ہزاروں کی تعداد میں کچھ بہت ہی سیاہ فام لوگوں کو قید کر لیا گیا تھا جو بہت لوور کلاس سے تھے، اور اس کو وہاں پہ ان کو اس سائٹ پہ رکھا گیا، وہاں پہ کوئی آئرلینڈ تھا اس پہ. اور اس کے بعد جب جنگ کے بعد معاملات درست نہ ہوئے اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ان کا کرنا کیا ہے، تو ان کو اسی جگہ پہ جو اب برموڈا
ट्रायंगल है, उस जगह उन हजारों लोगों को डुबो के मार दिया गया बेबसी के आलम में। तो Oh my मतलब God. वो यहाँ तक कहा गया कि वहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया कि वहाँ पे कभी आहो बका और इस चीज़ें भी आवाज़ आती हैं, और वो शायद वो रूहें हैं बेचैन जो वो अपना वो रिवेंज लेती हैं जब ये चीज़ें गायब होते हैं। इसमें ये हुआ कि 1840 में ना एक फ्रांसीसी जहाज़ था रोज अली के नाम से, वो गायब हो गया। अच्छा, अब उसकी ढूंढ मची और समझ नहीं आया, और एरिया वही ट्रायंगल बना हुआ, 1000 गज मील, सॉरी गज कह रही हूँ, गज तो कुछ भी नहीं होता, 1000 मील। उसका तीनों पार्ट जो हैं वो 1000 मील के हैं, 3000 मील का वो पूरा ट्रायंगल है। अब वो जहाज़ वहाँ जाता है और गायब हो जाता है, और जब तहकीकात की, अब ढूंढ मची, कोई पता नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई उसका सुराग नहीं। अच्छा जनाब, जब ये पूरी कोशिश करते हुए 1 महीने से ऊपर टाइम हो गया, तो क्या देखा जाता है कि उसके जो वो जहाज़ का खाली खोखा जैसे मिलना होता है, कि उसमें मतलब मिला है तो वो बिल्कुल एम्प्टी था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, ना इंसानों का कोई सुराख मिला, ना उसमें मौजूद सामान का कोई सुराख मिला, सिर्फ उसका एक स्ट्रक्चर, वो भी बरमूडा के से बहुत आगे जाके, मतलब जहाँ गायब हुआ वहाँ से नहीं मिला। जैसे किसी ने खाली करके कोई बर्तन नहीं दूर उठा के फेंक देता है, ये खाली डिब्बा है, ये ले लो। तो 1 महीने की तलाश के बाद ये काफ़ी आगे जाके, जो कि अगर वहाँ पे डूबा और वहाँ पे सब चीज़ें गायब हो गई, तो उसका इतनी दूर जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। स्केलेटन तो नहीं डिकम्पोज हो सकते ना, और सामान कहाँ गया? और वो सामान भी कोई नहीं, और इंसानी वजूद भी का कोई वहाँ पे कोई साइन नहीं था, कोई हड्डी, कोई जो भी हुआ, स्केलेटन तो हजारों साल भी बाद में जाते हैं, और ये तो 1 महीने के बाद मिला, और वो इस हालत में कि उसका सिर्फ एक खाली जहाज़ था जिसके अंदर का सामान भी नहीं था, खुराक भी नहीं थी, और लोग भी मौजूद नहीं थे। तो ये भी एक मिस्ट्री ने एक अजीब सा लोगों में हिजान पैदा कर दिया, और अजीब सी कहानियाँ और बनना शुरू हो गई। अब लोग इसके पीछे पड़ गए कि ये मामला क्या है, कोई कहे ये जिन भूत हैं, कोई कहे कुछ है। इसके बारे में क्या हुआ कि 1872 में भी फिर एक वाक़या होता है, पहले 1840 में हुआ, 1872 में सेलेसिट नामी एक जहाज़ था, वो भी वहीं जाके इस तरह गायब हो गया। अच्छा, उस टाइम तक ये बात चूँकि इतनी फैली भी नहीं थी, और मीडिया का वो तरीक़ेकार भी नहीं था कि एकदम खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाए, तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, कोई टेलीग्राम या इस तरह की चीज़ें थी। मैरी सेलेसिट जो जहाज़ था, इसका भी रुख इसी साइड पे था, और ये भी एन बरमूडा ट्राइकॉन में जैसे ही ट्रायंगल में जिस तरह ही एंटर हुआ, और ये भी गायब हो गया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये भी एग्जैक्ट 1 माह बाद मिला, ये भी एग्जैक्ट उसी तरह 1 माह बाद मिला, लेकिन इसकी में इंटरेस्टिंग एक और चीज़ थी कि इसमें तमाम सामान और खुराक तक मौजूद थी, और इंसान नहीं थे। इंसान ऐसे थे कि जैसे इसका कभी वजूद ही नहीं इंसान का, यहाँ इस जहाज़ में कोई इंसान नामी चीज़ मौजूद ही नहीं था। ऐसा लग रहा है वहाँ पे कोई ऐसी मखलूकात हैं जो इंसानों को ले जाती हैं, गायब कर देती हैं। इस पर इतना मतलब एक अजीब सी कहानियाँ भी बनी और बातें भी हुई, और मैंने क्योंकि सन और चीज़ों का मामला है तो मैंने अपनी यादाश्त इतनी अच्छी नहीं रही, तो यादाश्त के लिए अच्छा अब इसमें क्या हुआ, 2-3 हादसों के बाद ना अब लोग इसके बारे में बाकायदा तहकीक शुरू कर दी। कोई साइंटिस्ट था, कोई रूहानी आलम था, कोई इस तरह था, हर तबके ने इस पे, कोई जो तब जो आपकी ज़मीनी हवाई जहाज़ की जो थी वहाँ पे वो भी कंपनियाँ वो भी देख रही हैं भी जहाज़ जाते कहाँ हैं। अच्छा, फिर इसमें एक आसमानी जहाज़ भी गायब होना शुरू हुए। अच्छा, जो एक वाहिद पायलट जो इसमें सरवाइव किया और जहाज़ सरवाइव किया, उसने जो बताया, क्योंकि एक बहरी जहाज़ का भी कप्तान की जो आवाज़ एक रह गई, आखिरी पैगाम, एक पैगाम रह गया, वो ये था कि एक अजीब व गरीब धुंध ने उन्हें घेर लिया, एक गहरी ग्रे कलर की धुंध ने उन्हें घेर लिया और वो इतनी खौफनाक धुंध है कि वो हमें खींच के ले जा रही है।
اچھا اس پہ یہ جو پائلٹ سروائیو کیا یہ بالکل ابھی ایج پہ تھا, یہ سٹارٹنگ میں پھنسا اور اس نے پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی رکھنا مقصود تھا گواہ یا اس کی زندگی جو اس کی مقصود تھی پریزنس آف مائنڈ کہ اتنی صحیح اس تھی. نے وہاں سے پوری طاقت لگا کے بالکل ابھی وہ کئی اس مین اس سے دور تھا, لیکن اس نے جیسی وہ وہاں سے داخل ہو رہا تھا وہ ہوا میں وہ بادل سے اور وہ دھند سی ایک دم ایک بگولا سا جیسے نہیں آ جاتا پکڑنے کے لیے, اور وہ اس سے نکل آیا اور اس نے بتایا کہ ایک عجیب و غریب سما تھا, میں وہ بتا ہی نہیں سکتا, اور کس قسم کا وہ دھواں تھا, ڈارک گرے کلر کا, جس نے مجھ میں ایسی طاقت تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا, اور پتہ نہیں وہ کچھ لمحے کے میرے ڈیسیجن نے, میں جو واپس پلٹا ہوں تو میں آج آپ کو زندہ نظر آ رہا ہوں, لیکن اس دھوئیں میں جا کے کسی کو کچھ ویزیبلٹی بھی نہیں تھی اس کی. اور یہی وہ شپ والے جو کپتان کا ایک میسج تھا وہ بھی یہی تھا کہ ایک دھواں ہے, بہت شدید قسم کا دھواں اٹھایا ایک دم سے آ جاتا تھا, پہلے وہاں موجود نہیں, اس کے اوپر کہیں نظر نہیں آتا تھا, ویزیبلٹی ٹوٹل کلیئر تھی, لیکن جیسے ہی کوئی چیز اس کے پاس پہنچتی تھی ایک خاص ڈسٹنس پہ تو وہ ایک دھند نما دھواں وہ برآمد ہوتا تھا اپنی طرف کھینچنے کے لیے. اچھا جو پہلا لوگوں کا اس کے بارے میں تھا اٹلانٹس کے پاس ہے, اور اس میں جو ہے نا کرسٹل انرجی ہے, کرسٹل میں کوئی انرجی ہوتی ہے جو اس کے اندر موجود ہے اور اس انرجی کی وجہ سے وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یہ پہلا اس کے بارے میں ایک سائنٹیفک نظریہ قائم کیا گیا, اور یہ ایسا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ نا کہیں ٹائم گیٹ ہے, اس پہ ٹائم گیٹ مین اس کو کراس کر لیں, ماضی میں کہیں چلے جائیں, مستقبل میں 20 سال آگے چلے جائیں, پورٹل ہے کسی طرح. ہاں یہ ایک وہ ٹائم گیٹ ہے کہ جہاں سے انٹرنس ہوتی ہے, اور یہ اس میں کرسٹل انرجی ہے, اور اس کے اندر ایک ٹائم گیٹ ہے, جو جہاز وغیرہ جس کے اندر جاتا ہے وہ اس کو کہیں ماضی میں کہیں اور کسی اور ٹائم پیریڈ میں لے جایا جاتا ہے. تو اس لیے ان کا نام و نشان نہیں ملتا, اگر ملتا ہے تو انسان نہیں, یا تو انسانوں کو پک کر لیا جاتا ہے یا پورے جہاز کو ہی پک کر لیا جاتا ہے. یہ تھا وہ پہلا نظریہ جو اس کے حوالے سے قائم ہوا. اچھا اب بات یہیں ختم نہیں ہوئی, تحقیقات اس حوالے سے ہوتی گئیں, کچھ نے اس کو ایکسیپٹ کیا, کچھ نے کہا نہیں ایک دیوانے والی بات ہے, کوئی ٹائم گیٹ نہیں ہے کہیں, اور کوئی کرسٹل انرجیز یہ کچھ نہیں کر سکتی. اس پہ پھر آہستہ آہستہ تحقیقات پھر ہوتی چلی گئیں, اور نظریہ جو دوسرا نظریہ تھا سیکنڈ اس کے بارے میں جو آیا کہ یہ وہی میگنیٹ فیلڈ ہے, نیویگیشن کو ڈسٹرب کرتا ہے, قطب نما کو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نیویگیشن, اگر ہم ڈائریکشنز کے لیے جس کو استعمال کرتے ہیں جس آلے کو, تو وہ یہ اس کو میگنیٹ کی وجہ سے. پھر اچھا 4 لوگ کی میں نے کل پڑھی پرسوں اس پہ تحقیق کی, تو 4 لوگوں نے باقاعدہ اس پہ تحقیق کرنے کے لیے وہاں گئے, اور انہوں نے میگنیٹ والی تھیوری کو جو تھا نا وہ آزمایا, وہ میگنیٹ لا کے اس میں کہ کمپس کتنے ڈسٹینس سے اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے, وہ تھیوری بھی کوئی اتنی کام نہیں چلی, کیونکہ 10 کلومیٹر تو تک تو افیکٹ ہوتا ہے, اس سے پہلے اس کا افیکٹ ہونا یا اس کے بعد میگنیٹ آ کے ٹھہر جاتا ہے, اور مطلب چیزیں اس پہ جو تحقیق ہوئی وہ بھی کوئی اتنی ایسی اسٹرانگ لاجیکل چیزیں نہیں تھیں جس پہ بنا پہ پورے جہاز اور پورے ہوائی جہاز, بحری جہاز, اور کہیں جہاز تو مل جاتا ہے, کہیں سامان اور انسان غائب ہوتے ہیں, کہیں سامان بھی ہے خوراک بھی ہے, انسان کہاں چلے جاتے ہیں بھائی اس میگنیٹ انرجی میں, جہاں پہ خوراک بچ رہی ہے, سامان بچ رہا ہے, وہاں پہ انسان کیوں نہیں بچ رہا, انسان کہاں چلے گئے. اچھا جی, اس کے بعد جو تھرڈ اس کے بارے میں اوپینین قائم کیا, انہوں نے کہا جی یہ تو باتیں ہی فضول ہیں, جہاز مطلب سمندر کے اس حصے میں لہریں بہت بڑی اور خوفناک اور طوفانی ہیں, وہ جو یہاں پہنچتا ہے وہ نہریں ہی ایک یہ جسٹ بحری حادثہ جسے کہتے نہیں ہیں, وہ ایک حادثہ ہے, اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے ایسی اس کو کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ طوفان سمندر مطلب کہ لہریں ایکسٹرا آرڈنری طاقتور ہیں, اور ایکسٹرا آرڈنری ہر وقت, مطلب اب جو لوگ سمندر کی نفسیات جانتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی حصہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ہر وقت وہ لہریں یا طوفانی یا خطرناک تیز ایسی ہیں کہ جب اسی ایریے میں کوئی داخل ہوتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے. وہی بات تو پھر انسانوں کے اسٹرکچر کہاں گے,
انسانوں کے ڈھانچے کہاں گئے, انسانوں کے اسکیلیٹنس کہاں چلے گئے, یا انسانوں کی تو موجودگی کا کوئی ثبوت رہنا چاہیے نا, وہ کیوں غائب ہو جاتا ہے؟ اور کہیں سامان بھی غائب ہے, کہیں خوراک بھی غائب ہے. بہرحال بحری مطلب ہوائی جہاز بھی, بحری تو ہے ہی, ہوا بھی میں بھی اس کی رینج میں, اگر مطلب سمندر سے تو اس کا کوئی تعلق طیارہ آئے تو وہ اس کی رینج میں, اب لہریں وہاں تک تو نہیں پہنچتی, وہ لہروں کے لیے خود آ جاتا ہے نیچے. مطلب یہ تھیوری کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا کہ بھئی یہ بھی جو, اب جو فورتھ تھیوری آئی اس کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ جناب یہ تو اصل میں وہی جگہ ہے جہاں سے دجال نے آنا ہے. یہ ابھی اسے یہ شیطان کا یہ ٹرائی اینگل شیطان سے منسوب ہے, اسے کہتا ہی شیطانی ٹرائی اینگل جاتا ہے کہ یہ یا دجال کا یہاں حکمرانی ہے, اور یاجوج ماجوج جو ایک قوم کے بارے میں خاص کہا گیا ہے کہ وہ نکل آئیں گے قیامت سے پہلے, اور اس طرح وہ خوفناک سی جو مخلوق ہے اور دجال کے وہ مطلب پیروکار ہوں گے, وہ کہتے ہیں جی شیطانی جزیرہ, اور یہ دجال کی حکمرانی ہے یہاں, اور یہاں یاجوج ماجوج بھی یہیں سے نکلیں گے. تو اس کو بالکل ایک ریلیجیس اس کو ایک مل گیا نظریہ, جس میں ڈفرینٹ مذہب کے لوگوں نے, کرسچینٹی میں جو جوئش تھے, مسلمس تھے, اس پہ مختلف تحقیقات ہوئیں اور ہر ایک نے اپنا اپنا بیانیہ دیا. ہاں کیونکہ کرسچینٹی میں بھی اور جو مسلمان ہیں وہ بھی یہ تو مانتے ہیں, وہ ان کو اپنا مسیحا مانتے ہیں جو یہودی ہیں, اور ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ دجال کی آمد کا یہودی تو انتظار کر رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وہ تو ان کا تو مسیح ہے نا, ہمارے لیے وہ مسیح الدجال ہے. تو وہ اس لیے یہ تھا فورتھ جو ذرا ریلیجن کی طرف ٹلٹ تھا, جس میں تمام ریلیجس لوگوں نے اسے کہا کہ یہ شیطانی ایک جزیرہ ہے, اور اس میں یاجوج ماجوج اور دجال کا اس میں ٹھکانہ ہے. اس کی وجہ سے یہ چیزیں یہ اتنا پاورفل ہے کہ اپنی شیطانی قوت سے یہ چیزوں کو اپنے اندر ضم کر لیتا ہے, اور انسانوں کو یا غلام بنا لیتا ہے, یا اس طریقے سے یہ ایک نظریہ قائم ہوا. اچھا پھر اس کے بعد آ گیا 5واں زمانہ, اور بڑھتا چلا گیا آگے, اور ایک تھاٹ کا ٹائم وہ آیا جس میں انہوں نے کہا جی یہ ساری ہی فیک کہانیاں, پہلی 4 کو مسترد کر دیا اور کہا کہ جناب یہ سب نے اپنی اپنی من گھڑت کہانی سنائی ہے, یہ ایک عام سمندر کا حصہ ہے اور سمندر میں حادثات ہوتے رہتے ہیں. اب سمندری حادثات تو ہوتے ہیں, آسمانی جہاز وہاں کیوں گرتا ہے؟ یہ اس چیز کا جواب نہیں تھا. جو واقعات اور حالات وہاں ہوئے ہیں, کسی کے پاس بھی کوئی ایسا لاجیکل جواب نہیں تھا جو اس پر اسٹیمپ کر سکتے ہاں یہ ہوا ہے یہاں. یہ سب اس کی مسٹری تو ابھی تک سالو نہیں ہو سکی. 2024 میں بھی بتا رہی ہوں جو 1 by 1 نظریہ اس کے حوالے سے قائم کیا گیا. میں وہ ہسٹری آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ اس کی ہسٹری کب سے ہے اور کیا کیا اس کے بارے میں لوگوں کا تھاٹ پروسیس رہا ہے, اور اس کو ریلیجن بھی, ایکسپرٹیز, سائنس, سب کچھ, فکشن, ہر چیز اس کے آگے آ کے نہ کہیں لاجواب ہو جاتی. اور ایک بات نوٹ کیا آپ نے سعدیہ آپا کہ جو دوسرے والا نظریہ جو چوتھا نظریہ وہ دونوں آپس میں کتنے ملتے ہیں. دوسرا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی پورٹل ہے, ٹائم ٹریول ہوتا ہے. وہ جو فورتھ والا ہے وہ دجال سے لنک اسے کر رہا ہے, اور دجال ٹائم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے. یہ والی بالکل پاورز تو ہیں, اور کیونکہ وہ ٹرائنگل ہے, اور جب ہم دجال کی بات کرتے ہیں تو سیکرٹ سوسائٹیز, الومیناٹیز کی بنانا تو نہیں چاہیے نشان, ہاں بنانا تو نہیں چاہیے. جو سنگرز ہوتے ہیں جنہیں الومیناٹی تصور کیا جاتا ہے, وہ اپنے کنسرٹ میں یہ ٹرائنگل کا نشان بناتے ہیں. بالکل. اب ایسے جو ادارے ہیں ان میں بھی ٹرائی اینگل کا نشان آپ کو ملے گا. مطلب ٹرائی اینگل کو وابستہ کیا جاتا ہے دجال کے ساتھ اور شیطانی ایکٹیویٹی قوتیں ان کے ساتھ. تو اس لیے بہت حد تک وہ نظریہ ابھی تک سب سے اسٹرانگ جا رہا ہے. اچھا جی, اس کے بعد وہ بات ہو گئی کہ جی یہ تو ساری چیزیں نارمل ہیں. وہ بہرحال یہ تو بالکل 4 دن چلا نظریہ, کیونکہ اس کو تو ایکسیپٹ ہی کسی نے نہیں کیا. اب جو 6واں تھا یہ بھی ایک کافی, اس کے حوالے سے بھی لوگ کافی اس پہ اتفاق بھی کرتے ہیں, جو ریلیجن کو اس پہ نہیں لاتے. وہ یہ تھا کہ یہ تو کوئی خلائی مخلوق اس ایریے میں, اس کا جو اسپیس میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے اس کی انٹرنس کہیں ویک ہو گئی ہے,
اور وہ خلائی مخلوق وہاں سے نکل کے نا اس برموڈا آئل لینڈ میں وہ ہوتی ہے اور وہ اپنی ایکٹیویٹی کرتی ہے, چیزوں کو غائب کر دیتی ہے, ایکسپیریمنٹ کرتی ہے اور وہ عمل دخل کرتی ہے. اس حوالے سے بھی کافی اسٹرانگ لوگوں کی یہ اوپینین ہے کہ یہ بھی اٹ کین بی ون آف دا پاسبلٹی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی مخلوق کا واقع غلاف یہاں سے, غلاف میں نے کہا پیچ ہی لگوا دو اس غلاف پہ جہاں سے ویک ہو گیا ہے. ہاں ویسے پاسبلٹی تو میں یہ سوچوں نا, آپ نے ذکر کیا ایلینز تو ہیں. دیکھو میرا یہ عقل سمجھ بوجھ اور بہت سے ڈفرینٹ جو بہت صاحب علم لوگ ہیں ان کی تحقیقات سے یہ بات تو ثابت ہے, اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ امریکہ نے ایلینز سے اس کو استعمال کیا اپنے فائدے اور نقصان کے لیے بھی, دونوں چیزوں کے لیے. ساتواں نظریہ از ویری انٹرسٹنگ اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین. مجھے یہ پتہ نہیں بڑا اٹریکٹیو اور بڑا اچھا سا لگا ہے, لیکن ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی کار بنا لیں جس کی اسپیڈ لائٹ سے بھی زیادہ ہو, مطلب ایسا کوئی سائنٹیفک نظریہ کہ گاڑی جو لائٹ سے زیادہ اسپیڈ والا ہمارا کوئی ایسا وہیکل ہے, کوئی جہاز ہے, کوئی کار ہے, کوئی ایسی ہے, تو ہم شاید اس راستے کے تھرو ہم پاسٹ میں جا سکتے ہیں. یہ کوئی ایسا ٹائم گیٹ میں تھوڑا یہاں بھی آ گیا کہ ٹائم گیٹ یا ایسا یہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہم لائٹ سے زیادہ تیز اگر ہماری کوئی اس طرح کی ہے جو اتنا زیادہ اسپیڈ ہو, تو ہم اس میں سے گزر کر ٹائم کی قید سے آزاد ہو سکتے ہیں, پاسٹ میں جا سکتے ہیں, فیوچر میں جا سکتے ہیں. تو یہ بھی راستہ استعمال کیا جا سکتا ہے سائنٹیفکلی اگر اس کو استعمال کیا جائے. اچھا, اس میں نا سائنٹیفک اور ریلیجیس دونوں نظریے میرے خیال سے, کیونکہ الومیناٹی جو اپنی آرمی بنا رہے ہیں انہیں انسانوں کی ضرورت ہے. ہاں, اور دیکھیں نا وہاں سے انسان ہی غائب کیوں ہوتے ہیں, مردے بھی نہیں ملتے, زندہ ہی غائب ہو جاتے ہیں. مطلب ان کی کوئی موت کی کوئی ایسی علامت نہیں ہے, کوئی ڈھانچہ نہیں ہے, کوئی باڈی دریافت نہیں ہوئی آج تک وہاں سے. اچھا جی, اب آ گیا 8واں. میتھین ایک گیس ہوتی ہے جو انڈر مطلب زمین کے نیچے کی سطح پہ ہوتی ہے. یہ سمندر کی گہرائی میں کہیں تھی اور یہ پھٹی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے. جو فینومینا ہم نے اسٹارٹ میں ہم نے کیا وہ میگنیٹ کا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس میں پورا ایک میگنیٹ سسٹم ہے, اس کے نیچے پوری ایک ایسی کرسٹلز ہیں یا جن میں یہ میگنیٹک پاورز ہیں. بہرحال یہ آج تک وہ تمام بالشمول میرا وہ ایک اسٹڈی کہ جس میں ورلڈ وار 1 میں وہاں کچھ 2-2.5 ہزار لوگوں کو بے گناہوں کو مارا گیا, ان کی روحوں کو سے لے کے یہ دجال کا ٹھکانہ, یہ ٹائم گیٹ, یہ تمام نظریہ اس میں شامل ہے. لیکن آج بھی یہ ایک پرسرار راز ہی ہے. اس تمام نظریے کو اپلائی کرتے ہوئے بھی کوئی اس پہ حتمی رائے نہیں دے سکا کہ یہ کیا چیز ہے. یہ اللہ کے وہ راز ہیں کہ جنہیں جب وہ چاہتا ہے کھول دیتا ہے, جب چاہتا ہے بند کر دیتا ہے. یہ غیب کا علم اللہ کو ہے. اور 4 لوگ باقاعدہ انہوں نے گروپ بنایا اور وہ اس میں تحقیقات کے لیے گئے, جس کی وجہ سے انہیں کچھ پرانے جہاز کے پنجر تو ملے نیچے, اور لیکن ہوائی جہاز کے بھی ملے. جہاز تو ملے نیچے اس کی تہ میں, لیکن نہ کوئی سامان اور نہ کوئی انسانی کسی ہڈی کا. وہاں کے انسان وہاں سے کہاں گئے, یہ مسٹری نہیں کسی سے آج تک سورٹ آؤٹ ہو سکی. اور اس پہ پتہ نہیں کب تک قائم رہے گا اور کبھی ہم جان بھی پائیں گے. لیکن اس کے حوالے سے یہ بات کہ جب وہ کوئی چیز کو جہاز کو سک کرتا ہے یا ہوائی جہاز کو کھینچتا ہے تو گرے کلر کے گہرے بادل اس ایریا میں آتے ہیں, جس میں عجیب سی طاقت ہوتی ہے جو اس کو بالکل پورے سسٹم کو کولیپس کر دیتے ہیں. تو وہ گرے بادل اچانک سے کہاں سے آتے ہیں, وہ دھند کی صورت میں آتے ہیں, وہ کیسے یہ سب کچھ کرتے ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں جہاں سائنس خاموش ہے, جہاں انسانی عقل خاموش ہے, جہاں روحانیت خاموش ہے. اور یہ ایسی مسٹریز ہیں. اللہ نے بھی تو دیکھو سب سے بڑی پاور اللہ کی ہے, اور اللہ جس چیز کو ڈسکلوز نہ کرنا چاہے اس کو انسان جو مرضی. آج ہم سائنس کتنی آگے نکل چکی ہے, لیکن انسان آج بھی سائنس کے پاس یہ نہیں. اب اور باتیں تو چھوڑیں, احرام مصر جو بنے ہوئے ہیں, ایک ہمیں ٹاپک مل گیا احرام مصر کی نیکسٹ پوڈ کاسٹ کا. اچانک ہی دماغ میں آیا کیونکہ میں اس کو بھی ایک بار اسٹڈی کری تھی. مجھے مصر کی نا جو پرسراریت ہے اس سے بڑا عشق ہے,
اور وہ جو وہاں کی پرنسس تھی میڈوسا، جس کے بال جو تھے وہ سانپوں میں تبدیل ہو جاتے تھے، اور سارا وہ مجھے بہت ایکسائٹ کرتی ہے اور اٹریکٹ کرتی ہے. اس میں جو احرام مصر بنے ہوئے ہیں اس ایریے کا وہ پتھر ہی کہیں نہیں ہے، اور پتھر کے اتنے بڑے بلاک ہیں کہ آج کے دور کا لیٹسٹ دور میں بھی ایسی اکوپمنٹس نہیں ہیں جو کسی اور شہر سے وہ پتھر کے اتنے بڑے بلاک کاٹے اور اس سیکوینس میں کاٹے اور اس کو لے کے آ کے ایک دوسرے ملک میں وہ عمارت بنائے. تو اور وہ ایسی اس کی شیپ ایسی ہے کہ اس میں پڑی ہوئی چیز خراب نہیں ہوتی. آپ وہاں گوشت کا پیس رکھیں 1000 سال بعد جا کے لیں وہ صحیح ملے گا، خراب نہیں ہوگا. اس لیے ممیز کو وہاں رکھا جاتا تھا کہ وہ ان کو خدا مانتے تھے، زمینی خدا مانتے تھے، اور کہ تاکہ وہ محفوظ رہیں. اور ان کا ایمان تھا کہ یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اور ان کو اپنی بیوی کے بھی ساتھ دفنا دیا جاتا تھا، بچوں کو بھی، ان کے ملازمین کو بھی، کہ ان کو سب کی ضرورت پڑے گی کیونکہ یہ تو خدا، یہ تو سو رہے ہیں، انہوں نے پھر اٹھنا ہے. بالکل ایسے. تو یہ سائنس آج تک یہ نہیں سمجھ سکی کہ یا تو اس ٹائم اتنا کہ لیٹسٹ ایڈوانس دور تھا کہ آج کی سائنس اس حد تک نہیں پہنچ سکی، ہاں، اور یا پھر یہ کام جنات کے تھرو لیا گیا. پرسپیکٹوز ہم نے سن لی آرٹ کے آرٹ. آپ کو اس میں سب سے زیادہ اوتھینٹک آپ کے اکارڈنگ کون سا لگتا ہے؟ 2 چیزیں، روحانی طور پہ دجال اور یاجوج اور ماجوج والا بہت زیادہ شیطانی ٹرائی اینگل، کیونکہ ٹرائی اینگل ہم نے ہر جگہ لومیناٹیز ہوں جو بھی ہو ان میں ٹرائی اینگل کو بہت زیادہ ہم نے کنیکٹڈ دیکھا. وہ ٹرائی اینگل میں جس قسم کا، اور وہ بھی دیکھو نا تباہی کا ٹرائی اینگل ہے، اور چیز پھر انسانوں کی باڈی کا غائب ہونا. اس کا نام بھی تو شیطانی ٹرائنگل آپ نے کہا کہ دیا گیا ہے، تو کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹ ریزن تو ہوگی. تو میرے نزدیک یہ سب سے پاورفل مجھے لگتا ہے، کیونکہ انسانی عقل یہاں آ کے ختم ہو رہی ہے. تو وہ شیطانی طاقتیں. اور دجال کے بارے میں ابھی کوئی ڈیفینیٹ بات سامنے نہیں آئی کہ وہ کہاں پہ ہے. ایک پورٹل کے تھرو آنا ہے، یہ ضرور بات تو ہمیں کنفرم ہے نا کہ اس نے کسی پورٹل کے تھرو. اور اس میں دیکھیں یہ بھی لکھا گیا کہ یہ بھی ایک پورٹل ہے، ایک ٹائم گیٹ ہے. اس سے مے بی کوئی دوسری، اور اس میں مجھے ایلینز بھی کچھ حد تک انوالو لگتے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ باقی جانتے ہیں تو اللہ کی ذات ہے. بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے محققین یہاں فارغ ہو گئے ہیں، تو میری کیا وہ ہے، لیکن میں ایک اپنی ایک سینس جو مجھے تھوڑا بہت اٹریکٹ کرتی ہے وہ مجھے یہی لگتا ہے. اچھا، اب ہم نے دجال کی بات کر لی، ایلومیناٹیز کی بات کر لی، تو آپ کے نظر میں سیکریٹ سوسائٹیز کہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں؟ دجال کی جو ٹیم ہے نا وہ آلریڈی فیلڈ میں موجود ہے، اور انٹرسٹنگلی وہ اتنے دا ٹاپ بیوروکریسی میں بھی ہے، ٹاپ پولیٹیکل لوگوں میں بھی ہے، ایسے اداروں میں بھی ہے جو انفلوئنس، کہ یہ ایک پوری ٹیم کے طور پہ، کیونکہ دجال ابھی خود فرنٹ پہ نہیں ہے تو اس کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اور کسی ایک پلیٹ فارم نہیں ہے. ڈفرینٹ ملکوں میں ڈفرینٹ پلیٹ فارم اس کے موجود ہیں، اور جو لوگوں کو جو پورا ایک نیٹ ورک ہے. یہ ویب ایسا سنا ہے آپ نے کہ لوگ ملتے ہیں، دجال سے ملاقاتیں ہوتی ہیں انفلوئنشل لوگوں کی؟ جی بالکل. ان کا ایک بہت اسمال گروپ جو سب سے زیادہ کلوزسٹ لوگ ہیں، جو بہت بڑے کام کر رہے ہیں، ان میں ان سے سنا ہے کہ دجال، کیونکہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، لیکن وہ ان سے مخاطب ہوتا ہے اور ان کو آگے کی ہدایات دیتا ہے. یہاں جو دجال کا سب سے بڑا جو شیطان ہے جو اس کو ہیڈ کر رہا ہے، جس میں ابلیس بھی اس کا پارٹ آف ہز ٹیم ہے، تو وہ یہ سارا ابھی اس حد تک نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے. دجال کی آمد کو اٹریکٹیو بنانا، اس کے آنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے ٹیم کا حصہ بنانا. اب آپ دیکھیں نا کس تیزی سے، آپ تو خیر بہت چھوٹی ہو، میری بیٹیوں جیسی ہو، مطلب میں نے اپنے بچپن سے کبھی اس ٹائپ کے کرائمز، اس ٹائپ لوگوں کی وحشت، دہشت اور مطلب ٹارچر کرتی ہوئی چیزیں، یہ وہ ہم نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. اور ہمارے سے جو پہلی نسلیں ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو کانسیپٹس ہی نہیں تھے، لوگ سادہ تھے، لوگوں تک پہنچنا مشکل تھا. آج لوگ ریچبل ہو گئے ہیں. کیسے کہ ایک فون اٹھایا آپ نے کوئی ویب سائٹ بنا دی انٹرسٹنگ، اٹریکٹیو. لوگ ہمارے یہاں گناہ کی طرف، برائی کی طرف بڑی جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں. آج کے یوتھ کو اٹریکٹ کرنا، یہ فضول قسم کی، کبھی LGBT کے نام سے آ گئی چیزیں، کبھی آپ نے کوئی سیکچول بنا دی چیزیں. اب بچوں کی جو ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں،
ٹارچر کی جو ویب سائٹ بنی ہوئی ہیں, اور اس سے یہ جو بلیک ویب سائٹ ہے جس پہ اس قسم کے کرائم, اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں یہ دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے, جو کسی کے کو بروٹلی مرڈر کرنے سے, اس کے پیسز کرنے سے, اس کی چیخ و پکار خاص طور پہ بچوں کی یا عورتوں کی سننے سے کوئی عام انسان کا تصور کر سکتے ہیں جو ایک نارمل ہیومن ہو, جس کے دل میں وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اور اس کے اندر انسانیت تو ہوتی ہے. انسانیت سب سے بڑا سب سے مذہب ہے, بڑا بات مذہب سنتے ہے, ہیں اور انسانیت تو ہوتی ہے. اللہ نے بنایا, اللہ کی مخلوق ہے سب انسان, اللہ نے اس کو بنائے انس سے, پیار سے, اور اس کے اندر ظلم کو, تکلیف کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. آپ کسی جانور کو ہرٹ کر جائیں, جانوروں کو تکلیف میں دیکھیں تو دیکھا نہیں جاتا, کہاں کہ یہاں معصوم بچے اور خواتین, اور جس قسم کی دہشت, یہ وہ لوگ ہیں جو مینٹلی, جن کی سول کو ایول نے کیپچر کر لیا ہوا ہے آلریڈی. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, آپ کی سول وہ چرا چکا ہوتا ہے, آپ کی سول پہ وہ قبضہ کر چکا ہوتا ہے. جب آپ کے اندر دوسروں کے لیے رحم ختم ہو جائے, کسی کو گندی چیز کو, کروئلٹی کو ہوتے دیکھ کر آپ انجوائے کر رہے ہیں, اس کا مطلب یو لاسٹ یور سول, سول تو چلی گئی شیطان کے پاس. اچھا ساتھی آپ بلیک میجک پہ پروگرامس بھی دیکھتی ہیں, افریقہ کا کالا جادو بہت اسٹرانگ ہے, ایسی باتیں کی جاتی ہے بہت سارے ملکوں کا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو لوگ بلیک میجک کو پریکٹس کرتے ہیں, بہت بہت طرح طرح کی ریچولس پرفارم کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے وہ بھی ان آرگنائزیشنز کا ہی پارٹ ہے؟ یہ بھی اصل میں شیطانی عمل ہے, اور شیطان کے پیروکار ہی کرتے ہیں. دیکھیں, ان کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو غلاست اپنے اوپر طاری کرنی ہے. پاکیزگی, اللہ کے ماننے والے, اللہ سے محبت کرنے والے پاکیزہ رہتے ہیں. صفائی نصف ایمان ہے. سب سے پہلے وہ آپ کی پاکیزگی کو ختم کرتے ہیں, پھر آپ کو حلال سے حرام کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہ سارے کام جس پہ اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں اور اللہ کا ناپسندیدہ ہوتے ہیں, اور اللہ نے اس پہ حدود مقرر کر دی گئی ہیں, وہ کروائے جاتے ہیں. غلاظت میں آپ کو رکھا جاتا ہے, گندگی سے آپ کو آشکارا کیا جاتا ہے, حرام چیزوں کے قریب لے کے آیا جاتا ہے. مطلب جب آپ ناپاکی کے حالت میں ہوں, وہ بلڈ استعمال کیا جاتا ہے اور گندگی کو فروغ دیا جاتا ہے. یہ سب شیطانی, کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کی سول آہستہ آہستہ, آپ کا مائنڈ, سب کچھ اس کے, کیونکہ گندے جسم پہ گندا عمل ہو سکتا ہے. ایک باوضو انسان پہ, پاکیزہ جسم پہ وہ عمل اس طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کو ناپاک نہ کیا جائے. تو اس لیے یہ چیزیں, یہ عمل بھی گندی ناپاک چیزوں سے ہوتے ہیں. کروایا بھی, کرنے والا بھی اور کروانے والا بھی, دونوں ناپاک حالت میں ہوں تو زیادہ یہ اچھے طریقے سے ہوتے ہیں, پاکی پہ تو افیکٹ نہیں کرتے. کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے جادو اور نظر بد اور اس چیز سے بچنا ہے تو آپ باوضو رہیں, آپ قرآن آیات کا ورد کریں, اس سے آپ کا حسار ایمان رہتا ہے, اسٹرانگ ہوتا ہے بالکل, اور آپ اللہ کے قریب رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتا ہے ان چیزوں سے. لیکن جب آپ اللہ سے قربت چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کی کتاب سے ناطہ ختم کر لیتے ہیں, تو پھر آپ ان شیطانی چیزوں کے ہاتھ آ جاتے ہیں آرام سے. کہا جاتا ہے کہ جب کسی انسان کے مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے شیطان, یا اس طرح کی آرگنائزیشنز ان کو ٹارگیٹ کرتی ہیں, تو وہ نا بہت ایک دم سے ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں. آپ نے کوئی ایسا واقعہ سنا کسی کو جانتی ہو جو ایک دم سے بالکل ایگزیکٹ اپوزٹ بہیو کرنے لگ گیا؟ بالکل دیکھا میں نے. ایک ہمارے ملنے والے تھے کراچی سے. اچھا, وہ پہلے بالکل نارمل انسانوں کی طرح عام, یہ وہ ہنسنا بولنا, محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, گپ لگ رہی ہے, اور ان کے ہونے سے بڑی رونق ہوتی تھی. میں نام نہیں لے رہی کہ کسی کی سیکریسی اور وہ چیزیں. اچھا جی, وہ ایک دم سے نا بیچ میں بالکل خاموش رہنے لگے. اچھا, خاموشی کے ساتھ ساتھ نا وہ لوگوں کو ایوائڈ کرنا شروع ہو گئے, محفلوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا, اندھیرے کمرے میں بہت دیر بیٹھا کرتے تھے. پہلے میں نے ان کے چہرے پہ پریشانی آتی دیکھی, جیسے وہ ہر وقت کسی خوف کا شکار ہیں, ہر وقت کسی گھٹن کا شکار ہیں, اور بتانا, کچھ کہنا چاہتے بھی ہیں پر کہہ نہیں پاتے. میری ان سے بہت اچھی سلام دعا تھی. میں نے ان کو, بھائی بڑے تھے کافی, تو میں کہتی تھی کہ بھائی آپ کیا ہو گیا, آپ کی پرسنالٹی میں بہت واضح چینج دیکھ رہی ہوں. کچھ نہیں, بس ذرا میری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی, بات کو ٹال جانا. جب میں نے ان کے چہرے کو ذرا غور سے دیکھنا نا, تو وہ گھبرا جاتے تھے. پھر انہوں نے لٹرلی, پہلے وہ ہمارے گھر آ کے رکتے تھے, پھر انہوں نے میرے سے سامنے آنا اور آئی کانٹیکٹ ہی ختم کر دیا. میں نے اپنے والد سے کہا, میں نے کہا ابو مجھے ان میں نا, بھائی میں بڑی عجیب اور اسٹرینج اور نیگیٹو چینجز نظر آ رہے ہیں.
ابو کہتے ہیں نہیں یار کوئی زندگی میں انسان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس لیے وہ چپ چاپ ڈپریس ہو سکتا ہے, اسٹریس ہو سکتا ہے, ایسی چیز لو. میں کہ نہیں, میں کہ ان میں بڑی انقلابی, اور پہلے وہ تھے بہت زیادہ مطلب نماز وغیرہ کا بھی کرنا, صاف ستھرے. پھر میں نے دیکھا انہوں نے بال بڑھانے شروع کر دیے. پھر میں نے کبھی کبھی محسوس کرنا جیسے وہ بات چیت کر رہے ہوں تو بڑے وہ ڈیسنٹ. میں نے دیکھنا کہ ان کے دانت بہت گندے ہوئے ہیں اور میل اور اسمیلی سے نا. میں کہوں یہ ان کی پرسنالٹی نہیں تھی. پھر آہستہ آہستہ کپڑوں کا رنگ چینج ہوتا چلا گیا. پہلے وائٹ لائٹ بلو پہنتے تھے, سٹل کلر, پھر ڈارک کلرز میں آ گئے, پھر کالے کپڑوں میں کنورٹ ہو گئے, اور مطلب میلے کچیلے تاکہ پتہ نہ چلے نا وہ کتنے میلے ہیں. اب ان کی شخصیت سے مجھے نا ایک الجھاؤ. پھر یہ بالکل کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گئے. یہ کہتے جی آؤٹ آف کنٹری چلے گئے ہیں, لیکن وہ 3-4 جو ہے نا مہینے ان کا کچھ پتہ نہیں تھا وہ کہاں ہیں. ان کے گھر والے بقول ان کے گھر والے کبھی کبھار ان کا فون آ جاتا تھا اطلاع دینے کہ میں خیریت سے ہوں, لیکن ان سے رابطے کا کوئی گھر والے بھی نہیں رابطے میں نہیں تھے. نہیں, ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا, کیونکہ انہیں بلایا گیا اس کسی آرگنائزیشن کے ہیڈ, وہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے ان کی, پھر ان کے دنیا سے رابطے ختم کر دیے جاتے ہیں, پھر ان کو وہ شیطانی عمل چیزیں. پھر جب اس کے بعد وہ میں ایک ہی بار دیکھ سکی کوئی ایسا پیسہ, بے تحاشا پیسہ, ایسی کوئی چیز دیکھی تھی؟ کیونکہ وہ لوگ اس طرح کی چیزیں آفر کرتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہو. اچھا مزے کی بات ہے وہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے بھی تھے جی, یہ بھی حیرت ہوئی. لیکن یہاں انہوں نے دماغ پہ ان کے کنٹرول کیا. ان کو پہلے ظاہر ہوا, وہ شیطان ان کو ظاہر ہوا سامنے, تو جو خوف زدہ رہتے تھے نا وہ ایک اس کو انسٹرکشن دیتا تھا, یہ کرو, تم نے اب غسل نہیں کرنا, تم نے ناپاکی اختیار وہ نہیں کرتے تھے نا, تو وہ کہتے تھے جھوٹی موٹی کہ میں نے کر دیا ہے, تو وہ ان کے سامنے کوئی حاضر ہو جاتا تھا اور کہتا تھا تم جھوٹ بول رہے ہو. اچھا یہ بھی ایک مسٹری ہے کہ پتہ نہیں وہ آپ کو آبزرو کہاں سے کر رہے ہیں. ان کو ایسے لگتا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی خفیہ کیمرے ہیں. ایک بار انہوں نے سٹارٹ پہ اپنا کمرہ پورا الٹ دیا اور یہ چیزیں دیکھتے تھے, چانکتے تھے کون مجھے واچ کر رہا ہے, اور وہ ان کو آرڈرز آتے تھے, تم نے ایسا کیوں نہیں کیا, تم نے یہ کرو, تم وہ کرو. تب بہت ہی غیر اخلاقی آرڈرز بھی آتے تھے. تو جو پھر وہ اس لیے اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے کہ گھر ہوتے تو وہ پکڑے جاتے, گھر والے محفوظ رہیں, کہ گھر والے محفوظ رہیں یا میں گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے یہ چیزیں. لیکن وہ اتنا انڈر انفلوئنس آ چکے تھے کہ وہ شخص جو ایک وقت میں بالکل ڈفرینٹ پرسنالٹی تھی, پھر میں نے وہ کالے سے دانت اور ہوتے تھے لمبے بال, اور وہ میں نے دیکھا, میں کہ لو اٹس گون, یہ گیا. اچھا اپنی زبان سے وہ لوگ کچھ کنفیس کرتے, انہوں نے کیا؟ نہیں کیا. بس وہ کہتے ہیں کہ ہم جس کو مان رہے ہیں نا وہی صحیح ہے, آپ لوگوں کو پتہ نہیں, آپ لوگوں کو ایک دن پتہ چلے گا. ایک بات چھوٹی بات, میری کراچی, اب تو میری اتنا جانا ہوتا نہیں, کراچی میں ان کی رہائش تھی, تو ایک بار مجھے کہا میں نے ان کو یوں کر کے دیکھا نا, جب میں کہا لو یہ تو گیا. تو مجھے کہتے ہیں تم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اصل پاور کہاں ہے. میں تو پاور کے ساتھ ہی دنیا چلتی ہے نا, میں تو پاور کے ساتھ ہوں. میں کہ نہیں, یہی آپ کو پتہ چلے گا کہ پاور اصل غلط بلیف ہے ان کا. بہرحال پھر اس کے بعد میرا تو دل ہی نہیں چاہا کبھی زندگی میں دوبارہ ملنے کو یا دیکھنے کو, دور رہنا ہی بہتر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دجال سے بھی دور بھاگیں جتنے صاحب ایمان. تو میں تو ان سے ہر قسم کا کانٹیکٹ اور ختم کر دیا. آج کے پوڈ کاسٹ میں برمودا ٹرائنگل پر کی گئی تمام ریسرچ اور فیکٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.